سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ چند مخصوص ججز کی جانب سے حکمران اتحاد کو جس طرح سے مسلسل کھلے چیلنجز دیے جا رہے تھے، ان کے بعد حکومت کے پاس آئینی ترامیم کے ذریعے عدلیہ کی اجارہ داری توڑنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ جس طرح کچھ عرصے سے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مخصوص ججز سیاسی نوعیت کے لوڈڈ فیصلے دے رہے ہیں، اس سے نہ صرف حکومت بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان فیصلوں سے سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر 7 ججز نے جو فیصلہ دیا، اسے آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی ذاتی طور پر فائدہ ہوتا نظر آتا ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ یہ فیصلے دینے کے بعد سپریم کورٹ نے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا، اس سے عدلیہ کی ساکھ مزید خراب ہوئی۔ ان حالات میں حکومت کے پاس عدلیہ کا بڑھتا ہوا سیاسی کردار روکنے کے لیے آئینی ترامیم کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بلاول بھٹو کے ساتھ حالیہ ملاقات کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ حکومت مجوزہ ترمیمی پیکج پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو بھی 26ویں آئینی ترمیم میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا اور حکومت کو بھی پی ٹی آئی کی تجاویز پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کی قیادت کے کچھ حالیہ فیصلوں سے ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ پہلے تحریک انصاف کو عمران خان کے قید میں ہونے کا فائدہ ہو رہا تھا، لیکن اب یہ قید پی ٹی آئی کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ کپتان کے چیف منصوبہ ساز جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پارٹی منتشر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ بظاہر اعلیٰ عدلیہ میں ہمدردی کی لہر کے باوجود تحریک انصاف ان عدالتی فیصلوں سے استفادہ حاصل نہیں کر سکی جو چند مخصوص ججوں نے اسے فائدہ پہنچانے کے لیے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اگر سیاست میں رہنا ہے تو اسے اہم آئینی معاملات پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ویسے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی جانب سے بار بار مذاکرات کی خواہش کے باوجود واضح کر چکی ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب پاکستان میں وکلا برادری کے ایک دھڑے نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس آئینی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ وکلا کے اس دھڑے کی قیادت تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ان کے ہم خیال وکلا بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب وکلا کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین فاروق ایچ نائک کا کہنا ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پاکستان بار کونسل کو بھیجا گیا تھا اور اس ضمن میں ان کی تنظیم نے اس مسودے کا تفصیلی جائزہ لے کر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی تجویز کی ہیں، جس کے بعد اب مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج پاس ہونے جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔